اب موت جو ہے ہماری ہم سب کی ایک خواہش ہے کہ ہمیں موت ایسی آئے کہ جب ہمیں موت آئے تو ہماری زبان پہ کلمہ ہو. خاتمہ بالخیر کی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے. اور جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہیں تو ہماری زبان پہ کیا ہو؟ کلمہ جاری ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی موت عطا فرمائے کہ ہم اس دنیا سے جب جا رہے ہیں تو کلمہ جاری ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو. لیکن یہ صرف خواہش سے نہیں ہوگا, صرف خواہش کرنے سے نہیں ہوگا, ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہوگی. ایک چیز ہماری پہلی ضرورت کیا ہے کہ جس وقت موت آ رہی ہے ہم اس وقت ہماری زبان پہ کلمہ ہو. اب یہ آپ سوچئے کہ انسان کا جو ایک ہے کانشیس اور ایک ہے سب کانشیس. ہم جو زبان سے بات کرتے ہیں, کچھ بھی بولتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں, اس کا اثر ہمارے سب کانشیس پہ بھی ہو رہا ہوتا ہے, ہماری سوچ پہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. ایک ایگزامپل میں ایسے دیتا ہوں کہ زبان جو ہے نا, زبان ہم کہتے ہیں کلمہ جاری ہونا چاہیے. آپ سوچیں کہ ہم نے اگر اپنی زندگی میں اپنی زبان کو اس چیز کی عادت ہی نہیں ڈالی کہ ہم کلمہ پڑھیں, ذکر ہے نا, لا الہ الا اللہ افضل ذکر ہے, تو اس کی اگر لا الہ الا اللہ کہنے کی عادت ہی نہیں ڈالی تو جب موت کا وقت آئے گا تو وہ کیسے نکلے گا؟ آپ کی زبان عادی ہی نہیں ہے, آپ کا جسم عادی ہی نہیں ہے, آپ کے ذہن کے جو سب کانشیس ہے وہ عادی ہی نہیں ہے, تو کیسے نکلے گا؟ ٹھیک ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت جس کے لیے ہو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کرے گا. لیکن ایک شخص وہ ہوتا ہے, ایک ایگزامز میں آپ کو ایگزامپل دوں کہ ایگزامز میں انسان یہ کہ نہیں ٹھیک ہے اگر ہمارا ایگزامینر جو ہے چونکہ لینینٹ ہوا تو جس کو پاس کرنا چاہے گا پاس کر دے, جس کو فیل کرنا چاہے فیل کر دے, تو ایسا تو نہیں ہوتا. اگر اور اس چکر میں انسان کی میں تیاری نہیں کروں گا, اور ایک شخص ہے جو تیاری کر کے جا رہا ہے, جس نے تیاری کی اور وہ ایگزام میں بیٹھا اس کے پاس ہونے کے چانسز, اور جس نے تیاری نہیں کی اس نے ایگزام میں بیٹھا اس کے پاس ہونے کے چانسز میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جس نے تیاری کی ہوگی اس کے چانسز تو زیادہ ہے نا, گارنٹی تو کسی بھی چیز کی ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن ایٹ لیسٹ چانسز زیادہ ہیں کیونکہ اس نے تیاری کی تھی. جب اس سے سوال پوچھے جائیں گے تو وہ چانسز زیادہ ہیں کہ اپنے سوالوں کا صحیح جواب دے گا. لیکن جس نے تیاری نہیں کی, جس نے کتاب ہی نہیں کھولی, جس کو پتہ ہی نہیں, تو وہاں پہ کیا جواب دے گا؟ اس لیے ہمارا کام کیا ہے کہ ہم نے اپنی تیاری کرنی ہے. گارنٹی ہمارے پاس کسی کے پاس بھی نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے, اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھے گا کہ میرا بندہ سنسیئرلی اخلاص کے ساتھ دنیا میں اس چیز کی تیاری کرتا رہا, پریکٹس کرتا رہا, کہ جب موت کا وقت آئے اور میری زبان کے اوپر کلمہ جاری ہو تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کلمہ ہماری زبان پہ جاری کرے گا. اب میں آپ کو اس ایگزامپل دیتا ہوں. میرے ساتھ ایک کالج لائف میں ایک واقعہ ہوا. کالج لائف میں جہاں بہت ساری خرافات بیماریاں انسانوں کو لگتی ہیں, وہاں پہ ایک بہت بڑی بیماری لگتی ہے گالیاں دینے کی. یہ سب چیزیں کالج لائف میں انسان کو شروع ہوتی ہیں, گالیاں دینا, زبان سے گالی نکالنا. اور کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ زبان سے گالی ایسے نکل رہی ہوتی ہے جیسے ذکر نکلنا چاہیے نا, ہم کہتے ہیں کثرت سے ذکر کرو, اس سپیڈ سے ان کی زبان سے گالیاں نکلتی ہیں. اور کالج لائف میں مطلب اگر آپ نے کسی شخص نے 1 منٹ کی بات کی ہے تو اس 1 منٹ میں شاید 50 سیکنڈ گالیاں ہوں گی اور 10 سیکنڈ کی بات ہوگی. اس حد تک گالیوں کی عادت ہوتی ہے. مذاق کر رہے ہیں تب بھی گالیاں, غصے میں تب بھی گالیاں, کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا تب بھی گالیاں, ہر وقت گالیاں دینا. اب کیا ہو رہا ہے کہ جس کو گالیاں دینے کی عادت پڑ گئی ہے زبان کی, تو کیا ہوتا ہے کہ ایسی سچویشنز جہاں پہ پینک ہوتا ہے, کچھ مسئلہ ہوتا ہے, تو بائی ڈیفالٹ کیا ہوتا ہے, زبان سے کیا نکلے گی؟ گالی نکلے گی, کیونکہ عادت ہی آپ نے گالی ڈالنے کی دی. ہم لوگ کالج لائف کی بات ہے, ہم لوگ اسلام آباد سے مری جا رہے تھے سب دوست. تو میرا دوست ڈرائیو کر رہا تھا, میں ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھا ہوتا آگے. اب کالج لائف میں کیا تھا, دوستوں کو سب کو گالیاں دینے کی عادت تھی. اوکے, اب جب ہم لوگ مری جا رہے تھے تو راستے میں اس دن بارش ہوئی تھی تو روڈ بہت سلپری تھی. تو میں نے اپنے دوست سے بولا, میں نے کہا دیکھ یار آہستہ چلا, روڈ بہت سلپری ہے, تو خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہونے کا مسئلہ. اب وہ جوش و جذبے میں وہ گاڑی چلا رہا ہے اور تیز ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا. اور کیا ہوا کہ ہم تھوڑا آگے گئے, اچانک آگے والی گاڑی نے بریک لگائی اور اس نے بھی بریک لگائی, تو ہماری گاڑی رکی نہیں, سلپ ہوئی. اور وہ گاڑی سلپ ہوئی, تقریباً میں دیکھ رہا تھا کہ 15-20 فٹ پہ گاڑی رکی ہوئی ہے, اور بائی دا ٹائم وہ سلپ ہوتے ہوئے جا رہی اور سیدھی جا کے اگلی گاڑی میں لگی. اور جب وہ سلپ ہو رہی تھی اور گاڑی لگ رہی تھی تو یقین جانے سب کے منہ سے گالی نکلی تھی, سب کے منہ سے گالی نکلی تھی. اور وہ پہلا جھٹکا مجھے لگا اس وقت, اور مجھے جب وہ اللہ کا شکر ہے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا, بچے سارے, لیکن اس وقت احساس ہوا کہ اگر یہ آخری وقت ہوتا تو زبان سے کیا چیز نکلی تھی؟ گالی. یہ کیسی موت ہوتی کہ زبان سے آخری لمحے میں انسان کی زبان سے گالی نکل رہی ہو. تو کیا تھا کہ چونکہ سارا وقت زبان سے گالیاں نکالنے کی عادت پڑی ہوئی تھی, اس کی وجہ سے جس وقت کلمہ نکلنا چاہیے تھا, جس مشکل وقت میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے تھا, جس مشکل وقت میں ہماری زبان پہ کوئی خیر کے کلمات ہوتے,
لیکن چونکہ ہم نے اپنی زبان کو عادت ہی نہیں ڈالی تھی تو اس وقت چاہتے ہوئے بھی وہ زبان سے نہیں نکلا. اس لیے ہمیں اپنی زبان کو عادت ڈالنی ہے ذکر کرنے کی. تو اس لیے موت کی تیاری کے لیے پہلی چیز جب موت کا وقت ہے تو کیا ہے کہ ہمیں پہلا کام کیا کرنا ہے, اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے کی عادت ڈالیں. جہاں باقی اذکار ہیں وہاں پر لا الہ الا اللہ کو کثرت سے زبان سے ادا کرنا ہے, تاکہ انشاءاللہ ہماری زبان کو اور ہمارے ذہن کو اس چیز کی عادت ہو.